السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول اکسیار کی ایپیسوڈ 32 لے کر آئی ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ نہیں مگر میں پٹیاں رکھ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سو جائیں جا کر۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ہڑبڑائی ضرور تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے کمفرٹر کو پورا شارک پر تیزی سے ڈال دیا تھا۔ بابا کا بخار نہیں اتر رہا، میں کیسے سو جاؤں؟ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، شبنم خاتون فکر مند لہجے میں کہتی سامنے ہی بیٹھ گئی تھی صوفے پر۔ ارے میں خیال رکھ رہی ہوں نا، آپ خوامخواہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں اس بڑھاپے میں، آرام کر لیں جا کر۔ وہ اسے کباب میں ہڈی سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی، جسے وہ کسی طرح بس کمرے سے نکال دینا چاہتی تھی۔ کیا تکلیف؟ میرا فرض ہے یہ، بابا کا خیال رکھنا ہی میرا کام ہے، تم میری فکر چھوڑو۔ پٹیاں رکھو، بخار نہیں اترتا تو میں دوبارہ ڈاکٹر کو کال کروں گی، ساتھ ہی اب ان کے نانا کو بھی انفارم کر دوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ شبنم خاتون تو کسی صورت جانے کے لیے تیار نہیں، تو منہ بسور کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ دوسری جانب وہ بلیک رنگ کے عبائے میں ملبوس لڑکی تاثیر کے پیچھے چلتی ہوئی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں اس کے داخل ہوتے ہی تاثیر نے دروازہ پیچھے تیزی سے بند کیا اور ایک گہری سکھ کی سانس لی۔ اب وہ دونوں اجنبی ایک کمرے میں اکیلے تھے۔ آمنہ عبایا اتارنے کے بعد سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ تاثیر بیڈ کے کنارے پر نیچے پاؤں لٹکائے بیٹھا کمرے میں موجود اس کھچاؤ بھری فضا کو محسوس کر رہا تھا۔ فریش ہونا ہو تو واش روم سامنے ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوا، جس پر مقابل نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں سے تاثیر کا لایا ہوا سوٹ نکالنے لگی۔ یہ تو صرف کرتی ہے، پجامہ یا ٹراؤزر کہاں ہے؟ اس نے اب تاثیر کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ تو میں نہیں لایا، وہ نادانی سے ہلکا سا مسکرا کر اپنے سر کی پشت کو کھجاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تو مارکیٹ صرف عبایا لینے ہی گیا تھا، مگر سامنے سجی ہوئی دو کرتیاں اس کی نظر میں ٹھہر گئیں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شاید آمنہ کو ان کی ضرورت پڑ جائے، بس اسی سوچ میں وہ انہیں بھی لے آیا۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتی کے ساتھ پجامہ شامل نہیں ہوگا اور وہ اسے الگ سے خریدنا پڑے گا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کب کی تھی اس نے؟ پھر اس کے گھر میں تو بہن تک نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا۔ تو اب میں کیا پہنوں؟ وہ پریشان لہجے میں پوچھنے لگی۔ میرا پجامہ پہن لیں گے؟ مطلب صاف ستھرا ہے، ایک بار پہنا ہوگا یا دو بار بس؟ مقابل نے نہایت لچکدار لہجے میں تجویز دی۔ اوکے۔ کہاں وہ مشہور برانڈز کے کپڑے پہننے والی اور کہاں اس حال کو پہنچی ہوئی تھی کہ ایک لڑکے سے مانگ کر کپڑے پہننے پڑ رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی شرمندہ سی تھی۔ اس کے اوکے کرتے ہی تاثیر فوراً کھڑا ہوا اور الماری میں سے اپنے نئے پجامے نکال کر، جو بلیک، ڈارک گرین، وائٹ، بلو، یلو اور گرے کلر کے تھے، اس کی جانب بڑھا دیے کہ اسے جو سمجھ آئے لے لے۔ اس نے یہی سوچ کے دیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک یا دو لے لے گی، لیکن مقابل نے 6 کے 6 ہی اپنے شاپر میں ڈال لیے۔ یہ دیکھ حیرت سے اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بڑی ہوئیں اور پھر سر جھکا کر ہلکا سا مسکرایا، مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ شکریہ کہتی اس کے سامنے ہی کپڑے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر صوفے پر بیٹھی۔ وہ نہا کر آئی تھی، کافی نکری نکری سی لگ رہی تھی وہ۔ تاثیر نے اسے دیکھتے ہی اپنی پشت دوسری جانب کر لی، ساتھ ہی لائٹس آف کر دی تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر لیٹ سکے۔ آپ چاہیں تو بیڈ پر آ سکتی ہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا، آمنہ نے اسے کہتے سنا۔ ہاں ایسا کر لیتے ہیں، مجھے ویسے بھی صوفے پر نیند نہیں آئے گی۔ صوفے پر سونے کا عادی تو وہ بھی نہیں تھا، پھر قد لمبا تھا اس کا اور صوفہ چھوٹا، یقیناً پاؤں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن مروت میں پوچھ لیا تھا۔ کب خبر تھی کہ سامنے والی تو جیسے تیار بیٹھی ہے، فوراً ہی مان جائے گی۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہوا تھا۔ جگہ ایکسچینج ہوئی، وہ صوفے پر آ کر لیٹا اور آمنہ بیڈ پر۔ اسے کشن پر سر رکھتے ہی گیلا پن محسوس ہوا۔ بال ڈرائی کر لیں ورنہ سردی لگ جائے گی آپ کو، اس نے فکر مندی سے کہا، جس پر وہ لڑکی جو لیٹ گئی تھی وہ دوبارہ اٹھی اور لیمپ کی روشنی آن کی۔ ہیئر ڈرائر کہاں ہے؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ الماری کے اندر ہے، آگے ہی رکھی مل جائے گی آپ کو۔ یہ تو آن ہی نہیں ہو رہی۔
تاثیر کو آنکھیں بند کرے ابھی 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس لڑکی کی پریشان آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ویٹ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر آیا اور ہیئر ڈرائر کا پلگ ٹھیک طرح لگایا، جس پر مشین جو آمنہ کے ہاتھ میں تھی وہ سٹارٹ ہو گئی، اور ڈرائر کے سٹارٹ ہوتے ہی یکدم گرم تیز ہوا اس کے چہرے اور بالوں سے ٹکرائی۔ بال ہوا میں اڑنے لگے، جس پر وہ لمحہ بھر کے لیے چونکی اور پھر معصومیت سے مسکرائی۔ تاثیر نے اسے یوں بچوں کی طرح مسکراتے دیکھا اور پھر نظر جھکا کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ شاری خلیل تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے، جبکہ تم تو اس کی منگیتر تھی اور سنا ہے وہ تم سے بہت محبت بھی کرتا تھا؟ ابھی وہ بال ڈرائی کر ہی رہی تھی جب تاثیر نے بڑے تجسس کے ساتھ استفسار کیا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک قاتل ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کرتے دیکھا ہے۔ اور اتنا سننا تھا کہ وہ لیٹا ہوا شخص فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ قتل؟ کس کا؟ اس کے سوال پر آمنہ کی آنکھوں میں پرانی تلخ یادوں کی کرچیاں بکھر گئی تھیں۔ اس نے تاثیر کو بتایا کہ اس نے شاری خلیل کو محمد خان کو قتل کرتے دیکھا تھا، جو اس کا اپنا سگا باپ تھا، اور پھر وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاری خلیل صرف اس لیے تمہیں مارنا چاہتا ہے کیونکہ تم نے اسے قتل کرتے دیکھا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ تاثیر کے دماغ میں بھی وہی سوال پیدا ہوا جو دامل خان کے ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ آمنہ نے لا علمی میں کندھے اچکائے، ساتھ ہی اس کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس نظریے سے دیکھتا ہے اس پورے معاملے کو۔ میری رائے کے مطابق تو شاید اس نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں، کیونکہ شارق شروع سے جانتا تھا کہ طیبہ صرف اس کی زندگی میں اسے نقصان پہنچانے گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب طیبہ ہاسپٹل میں تھی تو وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی آمنہ الجھی۔ طیبہ کون؟ شارق کی بیوی۔ اور بس تاثیر کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ آمنہ کو اپنا دل مٹھی میں بھینچتا محسوس ہوا۔ اس کی بیوی؟ اس نے شادی کر لی؟ شاید اسے خود بھی علم نہ ہو کس قدر بے یقینی تھی اس کے لہجے میں یہ سوال کرتے وقت۔ ہاں، تاثیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو وہ نہیں جانتی کیوں، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو از خود بہہ نکلے۔ جو اسے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ اس ہرجائی سے اور کیا امید رکھ رہی تھی؟ عجیب باولا دل ہے میرا، وہ جان سے مارنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی یہ جان کر جان نکل رہی ہے کہ اس نے محبت میں بے وفائی کر دی ہے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے ایسا؟ وہ میری جگہ اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو کیسے دے سکتا ہے؟ عورت سب برداشت کر سکتی ہے، محبت میں شراکت داری نہیں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور تاثیر بالکل بلینک ہو گیا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس جیسا انسان تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں ہے، تم بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہو۔ ٹشو کا باکس اس کے آگے رکھتے ہوئے وہ نرمی سے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کچھ دیر؟ میں اکیلا نہیں رہنا چاہتی۔ تاثیر کو لگا اسے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اسے ٹشو کا باکس پکڑانے کے بعد جانے لگا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ نرم ہاتھ کی گرفت میں محسوس ہوا۔ اس نے ہلکا سا گردن موڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی منتی انداز میں سرخ آنکھوں اور لال ناک لیے کہہ رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ سوچ میں پڑا اور پھر خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ اس ہرجائی سے ملی تھی، کیسے اس نے محبت کا اظہار کیا تھا، کیسے اس نے شادی کے وعدے کیے تھے۔ الفاظ کے ساتھ آنسو بھی بہتے جا رہے تھے، جبکہ تاثیر خاموشی سے ہر تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ٹشو تھما دیتا بغیر کچھ کہے، صرف اس کے بکھرتے ہوئے حال کا گواہ بنتا ہوا۔ اسے بہت ترس آ رہا تھا اس بیچاری پر۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کا دل بے چین سا تھا، شاید نئی جگہ تھی اس لیے وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ دن تو بہت اچھا گزرا تھا، مگر رات نہیں کٹ رہی تھی اس کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب وہ نوجوان منت کر رہا تھا کہ مجھے کال کر لینا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا۔ اس کے میسیجز اور کالز نوٹیفیکیشن میں الگ ہی نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی، مگر کال بیک کرنے کا خیال نہیں آیا۔ کچھ دیر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اسکرولنگ کرنے کے بعد اس نے سیل اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اسے نیند نہ آئی۔ اس نے موبائل پھر اٹھایا۔ کس امید پر؟
شاید خود بھی نہیں جانتی۔ کافی دیر موبائل کی اسکرین تکتے رہنے کے بعد اس نے موبائل پٹکنے والے انداز میں رکھا اور اپنا بازو آنکھوں پر حائل کر زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اگلا سین۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے سب سے پہلا کام اپنا موبائل چیک کرنے کا کیا تھا۔ کوئی کال یا میسج نہیں، یہ دیکھ پھر پٹکنے والے انداز میں موبائل بیڈ پر ڈال دیا۔ پورا دن اس کا غیر ارادی طور پر انتظار میں گزرا۔ وہیں دوسری جانب تھوڑا سا سوپ پی لینا، وہ نہایت محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں پی لوں گا بعد میں، رکھ دو یہیں۔ اس نوجوان نے چڑچڑاہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا بخار دوائیوں سے اتر گیا تھا، لیکن سر ابھی بھی بالکل سن سی کیفیت میں محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ کو میرے سامنے پینا پڑے گا، پھر دوائی بھی تو کھانی ہے نا آپ نے، وہ ضدی سے لہجے میں بولی، جیسے ایک بیوی بولتی ہے مان کے ساتھ۔ میں پی لوں گا، بچہ نہیں ہوں، جاؤ تم یہاں سے، وہ مزید جھنجھلایا تھا۔ میں نہیں جانے والی، ڈاکٹر نے مجھے خاص کہا ہے کہ آپ کا خیال رکھوں، پھر شبنم آنٹی نے بھی یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، تو میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، ورنہ وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی اور کہیں ایسا نہ ہو مجھے کام سے بھی نکلوا دیں۔ اس نے بڑے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، جیسے شبنم خاتون کا بڑا خوف ہو اس کے دل میں۔ اس لیے پہلے آپ سوپ پئیں، پھر میں آپ کو دوائی پلاؤں گی۔ ماہین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے سوپ سے بھرا چمچ اس کے خشک لبوں سے لگایا۔ میں پوری رات بیٹھ کر آپ کی خدمت کرتی رہی ہوں، ایک منٹ کے لیے نہیں سوئی، اور آپ میری خاطر ایک سوپ نہیں پی سکتے؟ آپ نہیں جانتے مجھے نوکری سے نکال دیں گے، پلیز پی لینا۔ اس کے چمچ لبوں سے لگاتے ہی شارق نے نہایت جھنجھلا کر اس کا چمچ والا ہاتھ دور جھٹکا، جس پر سوپ زمین پہ گرا تھا۔ مگر وہ لڑکی بڑی ہی ڈھیٹ تھی، ہار ماننے کے بجائے آنکھوں میں آنسو سجائے خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے مزید منتوں پہ اتری۔ لاؤ دو، میں خود پی لیتا ہوں۔ آخر کار وہ راضی ہوا پینے کے لیے۔ ماہین نے بڑا خوش ہو کر سوپ کا پیالہ اس کے آگے کر دیا، ساتھ ہی یہ بھی بتانے لگی کہ کیسے اس نے اپنے گاؤں میں فون کر کے اپنی ماں سے اس سوپ کی ریسیپی لی ہے تاکہ اس کا بخار جلد سے جلد اتر جائے اور وہ کمزوری بھی محسوس نہ کرے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میں بٹن کھول لوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، تو شارق نے سوپ پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا گمان یہی تھا کہ وہ فین کے بٹن کی بات کر رہی ہے۔ اب وہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ ایک فین کی ہوا برداشت نہ کر سکے۔ یہی کہنے کے لیے ابھی اس نے ماہین کی جانب رخ کیا تھا کہ شارق نے دیکھا کہ وہ لڑکی بجائے ریموٹ نکال کر فین آن کرنے کے اپنی یونیفارم کی شرٹ کا بٹن کھول رہی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی وائٹ شرٹ کا کالر کا بٹن، ساتھ ہی اس سے نیچے ایک بٹن اور کھول دیا تھا، اور پھر بڑے سیڈیوس کرنے والے انداز میں نہ دکھنے والا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگی۔ بٹن کھلتے ہی اندر کی دودھیائی رنگت باہر جھانک رہی تھی۔ اس کی سفید سراہی دار گردن بہت خوبصورت معلوم ہوئی دیکھنے سے۔ پتہ نہیں بخار کا اثر تھا یا کیا کہیے کہ اسے اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا۔ گلا خشک ہوتا محسوس ہوا، اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ باہر جاؤ۔ خاموش کمرے میں اچانک اس کی آواز گونجی، وہ بھی نہایت سختی سے۔ جی؟ باہر جاؤ، اس نے بغیر نظر اٹھائے پھر وہی لفظ دہرایا۔ میں نہیں جاؤں گی، ابھی مجھے آپ کو دوائی بھی پلانی ہے، وہ ضدی سے لہجے میں کہنے لگی۔ اس کے لہجے میں جو لہک تھی وہ اب شارق نے محسوس کی تھی شدت سے۔ تم نے میری بیوی کو دیکھا ہے؟ اب وہ ماہین کی جانب دیکھ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مقابل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں دکھا دیتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور وال پیپر پر لگی تصویر اس کے آگے کی، جس میں وہ ولیمے کے سوٹ میں مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خوبصورت ہے نا؟ شارق اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ سکتا تھا، اس کے باوجود سوال کیا جیسے اس کے منہ سے تصدیق چاہی ہو۔ جی، بہت خوبصورت ہیں۔ اگر بری لگتی تو اس نے کون سا منہ پر کہنا تھا، مگر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ واقعی خوبصورت لگی۔ اور تمہیں لگتا ہے اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے میرا دل تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنا چاہے گا؟ نہایت تحقیر آمیز لہجہ تھا اس کا یہ جملہ ادا کرتے وقت، جیسے وہ اس کی سوچ پہ بھی ہنس رہا ہو۔ شارق نے لمحہ بھر میں ایسا ذلیل کیا تھا کہ ماہین کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا چہرہ مارے شرمندگی کے جیسے لال ہوا۔
اب اگر اپنی ادائیں دکھا لی ہوں تو کمرے سے نکلو اور آنٹی سے کہنا کہ آئندہ تم جیسیوں کو میرے کمرے میں نہ بھیجیں۔ اس کے آہستہ مگر سرد لہجے میں کہتے ہی وہ لڑکی فوراً اٹھ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نہ کرو کال اور میسج، اب میں بھی نہیں کروں گا، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے نا میری؟ اس کی تصویر کو دیکھتے اب وہ خاصا دل جلے سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کل سے سوئی نہیں تھی وہ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج بیٹھے بیٹھے اسے کب نیند آ گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ آنکھ تو تب کھلی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے۔ کیا ہوا، خیریت؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے مالی کو دروازے پہ کھڑا پایا۔ وہ بڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا، اس لیے وہ ابرو اچکا کر فکرمند لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ کیا یہاں کوئی آیا ہے؟ اس مالی نے پورے کمرے میں تیزی سے نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تجسس سے پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں، کسی کے بارے میں نہیں، معذرت جی، آپ کو اتنی رات کو تنگ کیا، آپ آرام سے سو جائیں۔ وہ مالی جیسے ہڑبڑا سا گیا تھا اور فوراً ہی معذرتی لہجے میں بولا اور بغیر ایک لمحہ بھی وہاں رکے تیزی سے وہاں سے چلا گیا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کر پاتی۔ کیونکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی تھی تو سوچا تہجد ہی ادا کر لے۔ وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے بعد یوں ہی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ مالی، اس کی بیٹی اور رشید سب مل کر کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر خوف طاری تھا۔ کیونکہ وہ ہلکا سا پردہ ہٹا کر وہ منظر دیکھ رہی تھی، اس لیے گارڈن میں موجود ان لوگوں کو اس کے وہاں کھڑکی کے پاس کھڑے ہونے کا علم نہ تھا۔ اگر وہ نہ ملی نا تو بڑے صاحب نے چمڑی ادھیڑ دینی ہے سب کی۔ رشید کو اس نے کہتے سنا۔ سب تمہاری غلطی ہے، میں کہہ رہا تھا اس کو باندھ کے رکھو، نہیں تمہیں ہمدردی چڑھی تھی، اب دیکھ لو، بھاگ گئی نا وہ۔ مالی اپنی بیٹی پر حلق کے بل غصے سے دھاڑا تھا۔ ان کی باتوں سے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس پاگل عورت سے خلیل صاحب کا کیا تعلق بھلا؟ یہی سوچ وہ الجھی۔ اچانک رشید کو محسوس ہوا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، تو اس نے فوراً اوپر کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل طیبہ پھرتی سے وہ پردہ چھوڑ کر کھڑکی کے پاس سے ہٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیوں چھپ رہی تھی؟ اسے چھپنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ مگر کچھ تھا جو اسے محسوس ہوا کہ اسے چھپنا چاہیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی اور پانی پینے لگی کہ اچانک اس کی نظر سامنے الماری پر گئی جو کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اٹھ کر بند کر دے۔ پانی کا گلاس رکھ کر وہ الماری کی جانب گئی۔ ابھی الماری کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے سے دروازہ از خود کھلا اور ایک گرد آلود چہرہ نمودار ہوا، جس پر وہ چونک کر پیچھے کی جانب گری۔ شش! قریب تھا کہ وہ چیختی، مگر اس سے پہلے ہی وہ عورت تیزی سے الماری سے نکلی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دبائی۔ خوفزدہ ہو کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹا کر چیخے کہ وہ پاگل عورت اس کے کمرے میں آ گئی ہے، کہ اچانک اس عورت نے گھمبیر لہجے میں استفسار کیا۔ شور مت کرنا، انہیں پتا چل جائے گا میں یہاں ہوں، پھر میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گی۔ تم فہد کی بیوی ہو نا، ازکا کے بیٹے کی بیوی؟ ہاں۔ طیبہ کو شدید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ عورت شارق کا وہ نام جانتی تھی جو سوائے اس کے اور خلیل صاحب کے کوئی نہیں جانتا آج۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، جس پر اس نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں بہت سے جذبات جھلک آئے ہیں۔ وہ بہت گہرے معلوم ہوئے تھے، کسی پرانی چوٹ کی طرح۔ وہ آنکھیں بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں اس سے۔ شاید یہی سبب تھا کہ اس کے ہاتھ ہٹانے کے باوجود بھی طیبہ چیخی نہیں، بس تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا ہے، تم یہاں خود نہیں آئی، تمہیں میری دعائیں لائی ہیں۔ مجھے یقین تھا اس جہنم سے نکالنے کے لیے خدا کسی رحمت کے فرشتے کو میرے لیے ضرور بھیجے گا ایک دن، اور دیکھو اس نے تمہیں بھیج دیا۔ تم مجھے یہاں سے نکال دو پلیز۔ وہ عورت اب آنکھوں میں آنسو لیے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے منت کر رہی تھی۔ تم ہو کون اور یہ سب کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ سامنے بیٹھی عورت اب اسے کہیں سے بھی پاگل معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سے سوالات چل رہے تھے طیبہ کے ذہن میں کہ جب وہ عورت پاگل ہے ہی نہیں تو اسے کیوں رسیوں سے باندھ کے رکھا جاتا ہے؟ شارق کے نانا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ فہد کا پرانا نام کیسے جانتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ پاگل ہونے کی ایکٹنگ کیوں کرتی ہے؟
طیبہ نے نہایت تجسس کے ساتھ استفسار کیا۔ میں میں منتہا ہوں، ازکا کی دوست اور محمد کی منگیتر، وہ تیزی سے بولی، جس پر طیبہ اسے الجھی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ کون ازکا اور محمد؟ طیبہ کو یاد نہیں پڑتا اس نے کبھی یہ نام سنے ہوں، یا شاید سنے ہوں اور یاد نہ آ رہے ہوں اس وقت۔ تمہارے ساس سسر، فہد کے ماں باپ، کیا تمہیں کچھ نہیں پتا ان کے متعلق؟ اس کے سوال کرتے ہی طیبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فہد کے ساتھ کافی وقت رہی، لیکن اس شخص نے کبھی بھی اپنے ماضی کا یا اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا اس کے سامنے، سوائے ایک بار کے۔ ایک بار میں بھی اس نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ماں فہد اور باپ حرام کی اولاد بلاتا تھا۔ ہاں، بس وہ اتنا جانتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، جو بہت وقت پہلے چھوڑ کر جا چکی ہیں اسے۔ کیا تم میری بیٹی آمنہ کو جانتی ہو، یا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تمہیں؟ اور جیسے ہی اس کے کانوں کی سماعت سے آمنہ کا نام ٹکرایا، وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی کہ ہاں، آمنہ کو تو وہ جانتی ہے۔ آمنہ تو دامل انکل کی بیٹی ہے۔ مطلب اب دامل انکل کی وائف ہیں؟ نہیں نہیں، وہ دامل کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے اسے دامل کو دیا تھا جب میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ یہ جملے ادا کرتے وقت اس ماں کا دل جیسے آج بھی تڑپتا سا محسوس ہوا طیبہ کو۔ وہ میری بیٹی ہے، تبھی تو فہد اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اس عورت کے اپنا سر پیٹ کر روحانسا لہجے میں جملہ ادا کرتے ہی طیبہ کے جیسے کان کھڑے ہوئے۔ طیبہ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی کہ آخر شاری خلیل اپنی ہی منگیتر کا دشمن کیوں بنا، جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا؟ کیوں اس نے وہ کھیل رچا؟ کیوں اس نے اپنی ہی منگیتر کو مارنے کی کوشش کی اور الزام اس پر عائد کر دیا؟ کیا مطلب، فہد آپ کی دشمنی آپ کی بیٹی سے نکال رہا ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ فہد سمجھتا ہے کہ اس کی ماں کے ہاتھ میں موجود وہ ڈی این اے رپورٹ میں نے بدلی تھی، مگر یہ جھوٹ ہے۔ مجھے پھنسایا گیا تھا۔ میں ہسپتال میں واقعی اس دن اتفاق سے ملی تھی ازکا سے۔ میں نے بار بار یہ بات ازکا کو بتانے کی کوشش بھی کی۔ دیکھیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا بول رہی ہیں۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ ازکا تمہاری ساس اور محمد تمہارے سسر نے بھاگ کر شادی کی تھی، جس کے سبب دونوں خاندانوں کی عزتیں خراب ہوئیں، اور ان دونوں خاندانوں نے اپنے بچوں سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ محمد اور ازکا الگ رہنے لگے۔ وہ بڑا خوش تھے اپنی زندگی میں کہ اچانک ایک دن ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی، اور وہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ڈکیتی دراصل ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی، جس کے ذریعے ان لوگوں نے محمد کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ازکا کا ریپ ہوا ہے اس ڈکیتی میں، اور وہ جو پریگننٹ ہوئی ہے وہ بچہ بھی ان ڈکیتوں کا ہے، اس کا نہیں۔ وہ بیچاری بار بار بتاتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی جب وہ ڈکیت آئے تھے گھر میں، اور ان لوگوں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ مگر محمد کے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا تھا، جو وقت کے ساتھ جڑیں پکڑنے لگا۔ اس لیے جب فہد پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں کا رنگ باقی سب سے بہت مختلف تھا، تو محمد کو یقین ہو گیا کہ اس کے دوست جو اس سے کہتے ہیں وہی سچ ہے، اور اس کا جھوٹ بولتی ہے۔ وہ فہد کو اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جو ڈی این اے رپورٹ کروائی تھی اس کے مطابق فہد اس کا بیٹا نہیں تھا۔ مگر اسکا نے فہد کو بچا لیا، جس کے سبب دونوں کے درمیان لڑائیاں ہونے لگیں، جیسا وہ لوگ چاہتے تھے۔ حالات اس حد تک خراب ہوئے کہ محمد اسکا کو مارنے پیٹنے لگ گیا۔ اسکا نے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، اور اس دن میری کمبختی آ گئی تھی کہ میں اس سے اس ہسپتال میں اتفاقاً ملی۔ مجھے نہیں پتا اس کی رپورٹس اس دن کیسے چینج ہوئیں۔ شاید وہ جو ویٹنگ ایریا میں بٹھانے کے بعد ریسیپشنسٹ آئی تھی اس نے کی، کیونکہ اس ظالم آدمی کے بندے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بہت پہلے سے یہ سب پلان کر رہا تھا۔ سب بھول بیٹھے تھے، لیکن وہ نہیں بھولا تھا کہ اس کی کتنی ذلت ہوئی ہے پوری برادری میں۔ اس نے اسکا کے گھر میں وہ ڈکیتی کروائی تھی۔ اسی نے محمد کے دوستوں کو خرید کر اس کے کان میں اسکا کے خلاف باتیں بھری تھیں۔ اسی نے محمد کو یہ مشورہ دلوایا تھا کہ واپس اپنے گھر جائے اور اپنے باپ سے معافی مانگے۔ وہ ظالم ان گنت زندگیوں سے کھیل رہا تھا، جن میں سے ایک میں بھی تھی، کیونکہ میں وہ عورت ہوں جس نے محمد اور اسکا کی بھاگنے میں مدد کی تھی دوست ہونے کے ناطے، اور وہ ظالم یہ بات جان گیا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں محمد کو پسند کرتی تھی۔ میں کیا، پورا کالج کرتا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے اندر تھوڑی بہت جیلسی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ایک شادی شدہ مرد سے افیئر چلانا شروع کر دوں، اس کے میسیجز آتے ہی پاگل ہو جاؤں۔ میں نے یہ بات خود اسکا کو بتائی کہ اس کا شوہر مجھے میسیجز کر رہا ہے، کیونکہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔
ہاں، میں تھوڑا شو آف کر رہی تھی کہ اپنا شوہر سنبھال لو، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میرا کوئی اس سے افیئر چلانے کا ارادہ ہو۔ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی ان دنوں، بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ محمد پچھتا رہا ہے۔ تو میں دل میں سوچتی تھی کہ اب اسے پتا چلے گا کہ اس نے مجھے کھو کر کتنا نقصان کیا اپنا۔ لیکن یہ صرف جلن میں تھا، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں آنے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، مگر مجھے لایا گیا وہ بھی زبردستی۔ میرا نام خبروں میں اس کے ساتھ جوڑا گیا صرف ازکا کے سامنے مجھے گندا کرنے کے لیے، ایسا دکھانے کے لیے کہ میرا محمد کا افیئر چل رہا ہے۔ میں نے ازکا کو کال کرنے کی کوشش بھی کی، مگر میرا نمبر ازکا نے بلاک کر رکھا تھا، اور یاسر نے بھی مجھے منع کیا تھا اس سے رابطہ کرنے کے لیے۔ یاسر کون؟ وہ کمینہ جو سارے گیم میں شریک تھا اس ظالم کے ساتھ، جس نے میرا فائدہ اٹھایا، مجھے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کے مجھ سے شادی کی۔ میری بیٹی کا باپ، اسی نے مجھے کہا کہ چپ رہو، میں سب سنبھال لوں گا، جبکہ دن بدن چیزیں بگڑتی ہوئی میں خود دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ اتفاق ہر بار کیسے ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جاتی ہوں وہاں محمد سے ہمارا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور رپورٹرز ہماری تصویریں لے لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن اخباروں میں وہی چیز ہیڈ لائن بن کر آ جاتی۔ میرا شوہر یاسر ان تصاویر میں کہیں نہیں ہوتا، صرف محمد اور میں نظر آ رہے ہوتے۔ میں اپنے شوہر سے بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی شادی کو آفیشل کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، تاکہ میرا نام محمد کے نام سے نہ جوڑا جائے۔ اس سے اس کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے اور میری بھی۔ لیکن میں پاگل یہ کہاں جانتی تھی کہ یاسر تو پیسے کھایا ہوا تھا۔ وہ بس مجھے بہلا پھسلا کر چپ کرا لیتا کہ تھوڑے دن رک جاؤ، میں بس اپنے گھر والوں کو بتا دوں، پھر ہم دنیا والوں کو بتا دیں گے۔ اور میں بے وقوف چپ ہو جاتی، یہاں تک کہ مجھے ایک دن ازکا کے انتقال کی خبر آئی۔ میں اس کے جنازے پر گئی تو دیکھا محمد کیسے سر پیٹ پیٹ کے رو رہا تھا۔ تب اسے دیکھتے وقت میں کہاں جانتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ بہت جلد میں نے بھی خون کے آنسو رونا ہے، کیونکہ ہم سب کھیل کا مہرا تھے۔ ہم سب کو وہ ظالم آدمی کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ فہد کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا وہاں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر ایرے گہرے کو جو اس میت میں آ رہا تھا کھانا کھلایا جا رہا تھا، لیکن اس بچے کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا جو ڈرا سہما ایک کونے میں رو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، پورا پورا کانپ رہا تھا وہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کتنی مشکل سے اس کے منہ میں لقمے ڈالے تھے، اور وہ کیسے رو رو کے ماما ماما کرتا ہوا کھا رہا تھا۔ پتا ہے اس کا وزن دوسرے بچوں کے مقابلے بہت کم تھا، دیکھنے سے ہی بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے بہت ترس آیا اس پر۔ میں پھر دوسرے دن بھی اس کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کوئی پوچھے گا یا نہیں۔ اور جو منظر میں نے اس دن اس کے گھر میں دیکھا، میری تو جان نکل گئی کہ کوئی اپنے ہی بچے کو ایسے جانوروں کی طرح کیسے مار سکتا ہے۔ مگر وہ مار رہا تھا، بیلٹ سے اسے مارے چلا جا رہا تھا، یہ کہہ کر کہ تو نے میری بیوی ماری ہے، تو نہ آتا تو ہم خوش رہتے ہمیشہ۔ اور وہ بچہ بھاگتا پھر رہا تھا، اس کے جسم پہ نیل تھے۔ میں نے محمد سے اسے بچایا اور اس کے دادا کی اجازت لے کر اپنے گھر لے آئی۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میں ایک جلاد سے بچا کر اسے دوسرے جلاد کے پاس لے آئی ہوں۔ یاسر ویسے تو محمد کا بڑا دوست بنتا تھا، لیکن دل ہی دل وہ بہت جلتا تھا اس سے اور اس کی کامیابیوں سے۔ محمد نہیں مانتا تھا تو کیا، یاسر تو جانتا تھا فہد اسی کا بیٹا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ساری جلن اور اپنی ناکامیوں کے بدلے اس چھوٹے سے بچے سے لینے لگا۔ ایک دن میں ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے گھر آئی تو میں نے دیکھا وہ فہد کا ہاتھ جلا رہا تھا سگریٹ سے۔ میں نے فوراً اسے بچایا۔ اس بچے کا چہرہ لال تھا جو بتا رہا تھا مجھے کہ اسے بہت مارا پیٹا گیا ہے۔ وہ بول تک نہیں پا رہا تھا، اتنا خوفزدہ سا تھا۔ میں نے بچایا تو میری اور یاسر کی لڑائی ہو گئی، اور دن بدن ہماری لڑائیاں بڑھنے لگی۔ یاسر لڑائیوں میں پھر مجھے تانے مارنے لگا کہ میرے یار کا بیٹا ہے وہ، اس لیے میں ناجائز اس کی سائڈ لیتی ہوں۔ وہ اسے میرے سامنے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنے لگ جاتا تھا، اور مجھ سے چاہتا تھا میں گونگی بہری بن جاؤں اس بچے کی جانب سے، جبکہ میں خود بھی ایک ماں بن چکی تھی۔ میں کیسے کر سکتی تھی ایسا؟ طیبہ نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بزنس ٹائکون جسے وہ بڑے اونچے مقام پر دیکھتی ہے، اس قدر کرب بھرا ماضی لیا ہوا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور وہ اپنے دشمن کے لیے روئے گی بیٹھ کر، کہ جیسے جیسے منتہا بتاتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا کلیجہ پھٹتا جا رہا تھا، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سے بچے پر اتنے ظلم کیے گئے ہیں۔ تو وہ یاسر تھا جسے بچپن میں فہد نے قتل کیا تھا۔
اگر ایک بچے کو دن رات ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسے جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ آخر میں باغی ہو جائے، ڈرتے ڈرتے اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے۔ یہی سوچ کر طیبہ نے سوال کیا تھا۔ نہیں، یاسر کی موت تو میرے ہاتھوں ہوئی، فہد کو بچانے کے چکر میں۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، خدا گواہ ہے، لیکن یاسر کی آنکھوں میں اس لمحے صرف وحشت تھی۔ وہ غصے اور پیسے کے لالچ میں پاگل ہو چکا تھا، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ اسے ازکا کے بچے کو جان سے مارنے کا حکم ملا ہے۔ میں فہد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتی تھی۔ میں اسے بچا رہی تھی، صرف اسے بچا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں یاسر کو دھکا لگا۔ کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں، اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ میں نے اس کے سر سے خون نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چھت کی جانب جم گئی تھیں۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ خوف نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ میں نے آمنہ کو گود میں لیا، فہد کا ہاتھ پکڑا اور بنا پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگ نکلی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ یاسر میری برادری کا نہیں تھا، اس لیے میں نے چھپ کر شادی کی ہوئی تھی۔ میرے والدین کو لگتا تھا میں باہر ملک میں ہوں، جبکہ آمنہ کے پیدا ہونے کے بعد سے میں وہیں رہ رہی تھی چھپ کر۔ میں اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے عاصم انکل کے پاس گئی۔ وہ ہماری برادری کے سب سے بڑے آدمی تھے، اثر و رسوخ والے۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے بچا لیں گے، لیکن جب میں اس گھر میں پہنچی تو غیر معمولی طور پر ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا دور دور تک۔ میں تیزی سے آمنہ اور فہد کو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ اندر بھی مجھے کوئی ملازم نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ عاصم انکل کے کمرے کا رخ کیا۔ آمنہ کو میں نے نیچے لاؤنج میں صوفے پر لٹا دیا تھا اور فہد کو بھی وہیں کھڑا کر کے آئی تھی۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، وہ میری روح تک لرزا گیا۔ عاصم انکل زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ شراب کی بوتل کا آدھا حصہ ان کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ مجھے خوف لاحق ہوا کہ ان کے قتل کا الزام بھی مجھ پر نہ آ جائے، اس لیے میں نے تیزی سے الٹے پاؤں بھاگنے کا سوچا، مگر اگلے ہی پل کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور چھری میری گردن پر رکھ دی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو اسی وقت قتل کر دے گا اگر میں نے پولیس کو کال نہ کی اور اس قتل کا الزام فہد کے سر پہ نہ ڈالا۔ میں اپنی آنکھوں سے خون دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی بہت۔ میں سچ میں کال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے زبردستی کروائی اور میں نے کال کر کے پولیس کو جھوٹی انفارمیشن دی کہ میں عاصم خان کے گھر کی ملازمہ بات کر رہی ہوں اور میں نے فہد کو اس کے دادا کو قتل کرتے دیکھا ہے۔ کمپلین کرنے کے بعد اس آدمی نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا میں اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ جاؤں یہاں سے اور پلٹ کے نہ دیکھوں۔ یقین کرو میں فہد کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں ڈری ہوئی تھی، بہت سہمی ہوئی۔ مجھے میری فکر نہیں تھی، مجھے صرف میری بیٹی کی فکر تھی۔ میں اپنی بچی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا پہلے اسے کہیں سیف مقام پر چھوڑ آؤں، پھر آ کر پولیس کو خود بیان دوں گی، بھلے ہی مجھے یاسر کے قتل میں جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میرے وہاں سے آمنہ کو لے کر نکلتے ہی فوراً وہاں پولیس آ گئی اور انہوں نے فہد کو اس کے دادا کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ میں آمنہ کو لے کر کچھ دنوں تک چھپتی رہی، لیکن وہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی وہ مجھے بھی مار دینا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو دامل کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن گئی تھی، لیکن مجھے پولیس اسٹیشن کے سامنے سے ہی اغوا کر لیا گیا۔ اب اگلا سین۔ چوچو یہ کیا حرکت ہے؟ اتنا تیز بخار چڑھا کر بیٹھ گئے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس نے کسی کو بڑے پیار سے کہتے سنا۔ آنکھ کھلی تو وہ خوبصورت لڑکی اس کے سر پہ پٹیاں رکھ رہی تھی۔ آنکھیں جل رہی تھیں اس کی۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ تم تو چاہتی ہی یہی ہو کہ میں مر جاؤں، وہ نروٹھے سے لہجے میں جواب دے ہوا۔ مرے تمہارے دشمن، تمہیں تو میرے ساتھ جینا ہے ابھی۔ اچھا چلو تھوڑا آگے ہو، مجھے لیٹنا ہے، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، وہ خفگی سے بولا۔ کہاں؟ بیڈ پر یا دل میں؟ ایک ابرو اچکا کر معصومیت سے استفسار کر رہی تھی۔ دونوں جگہ۔ چلو زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور آگے ہو، ویسے بھی یہ میرا سائڈ ہے، تمہاری سائڈ وہ والی ہے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے دوسری سائڈ دکھائی۔ خود چلی جاؤ وہاں، میں نہیں ہلنے والا، اس نے ذرا ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا۔ وہ بہت گہری نیند سے جگا تھا، اس لیے آواز کافی بھرائی ہوئی ہو رہی تھی اور بخار کے سبب بہت مشکل سے حلق سے نکل پا رہی تھی۔ چلو چلو آگے ہو۔ وہ بھی کہاں دوسری جانب گئی تھی، اس نے بھی زبردستی اسے آگے کھسکا ہی لیا تھا۔
مانا تھوڑا سا، مگر اتنی جگہ بنا لی تھی کہ وہ لیٹ سکے۔ ہاتھ دو چلو۔ اب وہ ڈیمانڈنگ لہجے میں اس کا ہاتھ مانگنے لگی۔ تمہاری ڈیمانڈ بڑھتی نہیں جا رہی، میں ناراض ہوں تم سے، اس لیے زیادہ چپکو مت۔ اس حسین نیلی آنکھوں والے نوجوان نے خاصا منہ بسور کر کہا، تم سے کون چپک رہا ہے؟ یہ میرے شوہر کا ہاتھ ہے۔ طیبہ نے اب خود ہی اس کا ہاتھ تکیے کی طرح بچھا لیا تھا اور اس پہ سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ تمہیں یاد آ گیا میں تمہارا شوہر ہوں؟ نہایت جلے ککڑے سے لہجے میں پوچھا تھا اس نے۔ اتنا خوبصورت شوہر کون بھول سکتا ہے اپنا؟ وہ ہلکا سا چہرہ اونچا کر اس کے گال کو چومتے ہوئے نرمی سے بولی۔ اگر وہ صرف تعریفی جملہ ہی ادا کر دیتی تو بھی وہ لڑکا مکمل شوق میں چلا جاتا، مگر یہ جو غیر متوقع کس تھی، یہ تو سمجھو 440 وولٹ کا جھٹکا تھا اس کے لیے۔ اب وہ حسین نوجوان نہایت بے یقینی کے عالم میں اس لڑکی کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا جو بلش کرتا الگ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ ذرا کاٹنا، اس نے معصومیت سے پوچھا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے لبوں کے آگے لایا۔ وہ جو بے اعتباری اس کی آنکھوں میں تھی، مقابل حسینہ وہ پڑھ سکتی تھی۔ شاید یہی سبب تھا کہ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ بکھری، اور اگلے پل اس نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ آہ! ہلکی سی تکلیف کے ساتھ کراہ بھری، اور اگلے ہی لمحے وہ کانٹا ہوا اپنے خشک لبوں سے لگا کر چوما۔ تو میں خواب نہیں دیکھ رہا، اس کا مطلب؟ وہ کیسے مان لے یہ لمحہ صدق ہے جب وہ اسے اپنا شوہر مانتے ہوئے مسکرا رہی ہے؟ اور یہ کیا یہ بے اعتباری کے لیے کم تھا کہ سونے پر سہاگا اسے خوبصورت کہتے ہوئے پیار بھی کر رہی ہے؟ بالکل نہیں، وہ مسکرا کر بولی، اور اسی لمحے اس کی انگلیاں بے اختیار اس کے چہرے کی طرف بڑھ گئیں۔ داڑھی کے وہ ہلکے ہلکے سے اگے بال، جن میں ابھی مکمل سختی نہیں آئی تھی، وہ نرمی سے ان پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس لمس میں ایک انجانی سی محبت گھلی ہوئی تھی، جیسے وہ الفاظ کے بغیر ہی بہت کچھ کہہ دینا چاہتی ہو۔ تو پھر سورج ضرور مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا ہے، ورنہ یوں اچانک تم یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ ہائے، وہ اعتبار نہیں کر رہا تھا اب تک۔ اچانک تو نہیں آئی، پورے 5 دن بعد آئی ہوں، اور ان 5 دنوں میں دیکھو کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا۔ اتنا تیز بخار چڑھا کر بیٹھ گئے۔ بتایا ہے مجھے ملازموں نے کہ دوائیاں تک نہیں لے رہے تم ٹھیک طرح۔ وہ اپنے ہاتھ کی کونی تکیے پر جما کر ہتھیلی کے پیالے میں چہرہ ٹکائے اس کی جانب دیکھ تھوڑا خفگی سے کہہ رہی تھی، مگر اس خفگی میں بھی اس کا پیار ہی جھلک رہا تھا۔ کیا کرتا دوائیاں لے کر؟ کس کے لیے ٹھیک ہوتا؟ کیوں؟ تمہیں لومینا نہیں چاہیے اب؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پوچھ رہی تھی وہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مجھے لومینا چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ لومینا کو میں چاہیے ہوں یا نہیں۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوسیفر ہے ہی میرا، وہ آنکھیں دکھا کر خاصا جتاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا مان تھا اس کے لہجے میں، کیا اعتماد تھا، کیا غرور تھا۔ ساتھ ہی اس نے سیدھے رخسار کو چوما، میرا، پھر الٹے رخسار کو، میرا، پھر پیشانی کو، میرا، پھر ناک کو، میرا، پھر سیدھی آنکھ کو، میرا، پھر الٹی آنکھ کو۔ آنکھیں بند ہوئیں تو پھر چاہ کر بھی وہ کھول نہیں پایا۔ ہاں، اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی ناک کو چوم رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا بھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی تھوڑی سیڈ، تھوڑی کھٹی، تھوڑی میٹھی، بہت ساری میٹھی اینڈ پہ تو آج کی ایپیسوڈ مجھے بڑی اچھی لگی، بہت زیادہ اچھی لگی۔ تو فائنلی سچ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ بیچاری منتہا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی سب میں رگڑی گئی ہے۔ اور مجھے جہاں تک لگتا تھا کہ فہد کا جو دادا ہے نا وہ انوالوڈ ہے اس میں، کہیں نہ کہیں مجھے وہ لگ رہا تھا۔ میں یہی سوچی تھی کہ نانا کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرے، لیکن نہیں، ایٹ دی اینڈ وہی پتا چلا کہ وہ نانا صاحب ہی ہیں اصل ویلن، کیونکہ اسی نے تو منتہا کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ اس جگہ کا خلیل صاحب اور شارق کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو obviously وہی ہے ویلن ہمارے، جو سب سے برا انسان اس ناول کا۔ میں کہتی ہوں اس کا اینڈ اتنا برا ہونا کہ بس دل کو تسلی ہو جائے، اور جو اینڈنگ سینز تھے کمال، مطلب اتنا اچھا لگا نا، فائنلی کوئی ہیپی مومنٹس آئے فہد کی زندگی میں۔
اور جو اس نے اس سے پہلے ماہین کی ٹکا کے بے عزتی کی تھی، سکون آ گیا مجھے. اب فائنلی وہ کمینی تو اب نظر نہیں آئے گی. مجھے پچھلی ہی ایپیسوڈ سے اتنا غصہ چڑھ رہا تھا، اینڈ آئی نو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح چڑھ رہا ہوگا اس پہ غصہ، اتنی کوئی ٹھرکی تھی وہ. تو خیر بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی. آپ لوگ بھی اپنے ریویوز ضرور دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن بھی پریس کر دیں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.